محتشم نور المجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم احمد مجتبی شفع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہر عقیدت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قربانی کے اہم مسائل، اور آج کچھ ایسے مسئلے بھی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ جن سے کافی لوگ ناواقف ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان مسائل سے بھی آپ کو آشنا کروایا جائے، شناسائی کروائی جائے، تاکہ جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ان کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ہم پر قربانی واجب ہے، لیکن ان کو یہی لگتا ہے کہ قربانی واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرو۔ کہ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا نمازی ہے، یا قربانی اس لیے نہیں کرنی کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو ہمارا جانور کتنا بڑا ہے، یا ہم 2 لاکھ کا جانور خرید کر لائے، لوگوں کو نہیں دکھانا، بلکہ نماز پڑھو یا قربانی ادا کرو، دونوں میں نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، تو اسی میں برکت ہے، اسی میں خلوص ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں 100 اونٹ پیش کیے گئے، جن میں سے 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، نحر کیا انہیں۔ اور تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ایک اونٹ کو نحر کیا، قربان کیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جگہ پہ 2 3 4 جانور اکٹھے ہوں اور ان کے سامنے ایک کو ذبح کیا جائے تو دوسرا بھاگتا ہے کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے۔ اور حدیث پاک کا حکم بھی یہی ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو بھی تیز نہ کیا جائے کہ اس کو بھی اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں آج ایک چھری ہے اور اونٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نحر کیا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو آقا کریم علیہ السلام نے نحر کیا تو دوسرا اونٹ اپنی گردن آگے بڑھاتا تھا کہ اس سے پہلے میں حضور کے ہاتھوں سے قربان ہو جاؤں۔ تو یہ وہی جذبہ ہے کہ ایک جانور بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان ہونے کے لیے اپنی گردن آگے بڑھاتا ہے۔ تو آج بھی جب ایک ایمان والے سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہ یہ ایک جان نہیں، 1000 جانیں نہیں ہوتی تو میں مصطفیٰ علیہ السلام کے نام پر ایک ایک کر کے قربان کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پیسہ عید کے دن قربانی پہ خرچ کیا جاتا ہے، فرمایا اس سے زیادہ کوئی بھی روپے اس دن اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ یعنی عید کے دن آپ کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ صدقہ ہے،
لیکن فرمایا جو پیسہ تم نے جانور کو قربان کرنے پہ خرچ کیا ہے، عید کے دن اللہ تعالیٰ کو وہ پیسہ سب سے زیادہ اس دن پیارا لگتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کسی غریب کو پیسے دے دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں، جو عبادت اللہ نے جس لیے ہم پر فرض کی ہے، واجب کی ہے، اس کو اسی انداز میں ہی کیا جائے تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ نے 1,00,000 کا جانور قربان کرنا ہے، دوسری طرف آپ کسی غریب کو کہتے ہیں جناب 5,00,000 دے دیتا ہوں، تو وہ 5,00,000 دے کر آپ نے جو ثواب کمایا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن 1,00,000 کا جانور قربان نہ کر کے آپ گناہگار ضرور ہوں گے۔ تو یہ عید کے دن کے الگ سے عبادت ہے جو ہم پر واجب کی گئی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ کیا ہمیں کوئی ثواب بھی ملے گا یا صرف جانور قربانی کرتے رہے؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے جائے گا۔ یعنی اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ پاک ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، وہ یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، اور جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کیا تو وہ قربانی تو نہیں ہے، صرف گوشت بھی ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے، یہ دوسری حدیث، اور اس کے بعد ہم جانور کو ذبح کریں گے۔ تو ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دیا، لیکن اب میرے پاس صرف 6 ماہ کا ایک بکری کا بچہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جانور کو پہلے ذبح کیا نماز پڑھنے سے وہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن تجھے میں بھی اختیار دیتا ہوں تیرے پاس وہ جو 6 ماہ کا بچہ ہے بکری کا تو اسے ہی ذبح کر ڈال، اللہ تیری وہ بھی قربانی قبول فرما دے گا۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے صرف دمبا یا بھیڑ اگر ان کی عمر 6 ماہ ہو اور دور 1 سال کے جانور میں کھڑا ہوا وہ والا جو جانور ہے وہ 1 سال کا لگے، صرف بھیڑ یا دمبا، بکرے کا نہیں، صرف بھیڑ یا دمبے کا 6 ماہ کا بچہ ہو اور وہ دور کھڑے 1 سال کے جانوروں میں سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں جائز۔ لیکن یہاں اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، یہاں 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تم یہ 6 ماہ کے بکری کے بچے کو ذبح کرو گے اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو یہ ہے وہ دین جو حضور علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور جس کے لیے حلال کرتے ہیں اللہ اسے حلال کر دیتا ہے، حضور جس کے لیے حرام کرتے ہیں اللہ اسے حرام کر دیتا ہے۔ آئیے دوسری مسائل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ قربانی جو ہے کس پر واجب ہے؟ قربانی آپ جانتے ہیں نا؟ ہاں جی،
بس آپ نے جا کر بیٹھنا ہے، کیونکہ آج کچھ مسائل ایسے ہیں کہ کچھ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ یار ہم پر تو کئی سالوں سے قربانی واجب تھی اور ہمیں یہ تھا کہ قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اس کی اصل ریزن یہ تھی کہ لوگوں نے مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھا نہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے ان مسائل کو بڑے سادے انداز میں بیان کرتا ہوں، تو آپ کی توجہ ہے نا؟ سب کے تو بھائی وہ سبحان اللہ کہہ جائے کرو، جنت فری کا دخل مل جائے۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے اپنی بات واہ کروانی ہوتے، دیکھو جناب میرے بیان پہ لوگوں نے کیسی سبحان اللہ کہی ہے، کتنا جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کر کے نیکیاں کما رہا ہے، آپ سن کر بھی کمائیں اور آگے سے سبحان اللہ اس کی باقی بیان کر کے بھی نیکیاں کما دیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہے، یعنی کون کون سی وہ شرط ہے کہ اگر کسی ایک انسان میں پائی جائے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 1، انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ انسان کا، انسان تو سبھی ہیں، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، وہ سب انسان تو ہیں، وہ سب انسان تو ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے مسلمان ہونا شرط ہے۔ ان مسلمانوں میں سے کیا ہونا شرط ہے؟ سب بولے کیا شرط ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ کیا ہونا؟ نہیں، سب بولے کیا ہونا؟ مسلمان ہونا۔ بھائی میں استاد ہوں تو آپ شاگرد ہیں، تو میں شاگردوں کی طرح پڑھاؤں گا نا، تاکہ آپ کو یاد رہے، بھول نہ جائیں۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، پہلی شرط یاد کر لی سب نے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، یاد ہو گیا؟ دوسری شرط مسافر نہ ہونا، یعنی مقیم ہو۔ کیا ہو؟ مقیم ہو۔ کیا ہو؟ مقیم ہو، مسافر، مسافر، سب بولے مسافر، مسافر۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے اصلی گھر سے 92 کلومیٹر دور کہیں گیا ہو اور 15 دن سے کم کی نیت ہو۔ مثال کے طور پر آپ میں سے یہاں پر کوئی بیٹھا ہو جو یہاں سے 100 کلومیٹر دور، ناروال تقریباً 100 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو 100 کلومیٹر یہاں سے ناروال دور ہے۔ اب ایک بندہ ناروال سے لاہور میں 15 دن سے کم نیت پر آیا ہو، 15 دن سے، اور انہیں 15 دنوں کے اندر ہی، یعنی اس میں 14 دن رہنا ہے، ابھی 9 دن ہوئے تو عید کے 3 دن آ گئے، تو اب وہ مسافر ہوا، تو عید کے 3 دن بھی اس کے یہیں پہ گزر گئے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، چاہے گھر میں اس کے پاس 10 لاکھ کی کیوں نہ پڑا ہو۔ یہ مسئلہ سن رہے ہیں آپ؟ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ قربانی کی واجب ہوں گی تو اتنے رہ گئی تو پیسے بچ جائے، یہ نہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں جناب عوام کو اتنے مشکل مسئلے نہیں بتانے چاہیے کہ ان کو کہاں جھٹ میں ڈالنا ہے۔ اور بھائی اگر ان کو نہیں بتانے تو کس کو بتانے؟ جو مسئلہ واقعتاً مشکل ہو، لوگوں کو سمجھ نہیں آنے والا، وہ نہ بتائیں، لیکن جو سمجھ میں آنے والا ہے، ضرورت ہے، اس کا بتانا ضروری ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا، مسافر۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے اصلی گھر سے 92 کلومیٹر کی مسافت پہ گیا ہو
اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے گیا. اگر آپ اپنے گھر سے 500 کلومیٹر بھی دور گئے ہیں نا، لیکن آپ نے وہاں 1 مہینہ ٹھہرا تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں. بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اچھا، تیسری شرط کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا. اسے صاحب حیثیت بھی کہتے ہیں، صاحب استطاعت بھی کہتے ہیں. صاحب حیثیت بھی، صاحب استطاعت بھی، اور مالک نصاب بھی کہتے ہیں. بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ قربانی کے واجب ہونے کی تیسری شرط کیا ہے؟ مالک نصاب ہونا، صاحب استطاعت ہونا، صاحب حیثیت ہونا. کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں. اب صاحب استطاعت ہے کیا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا ہوں. لیکن یہاں پہ مالک نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پہ مالک نصاب ہونے کا مطلب ہے، ایک وہ ہے نصاب جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک نصاب وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، صدقہ فطر کا نصاب اور ہے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب اور ہے. شاید کہ کسی کے پاس اتنا مال ہو لیکن اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو، لیکن اس مال کی وجہ سے اس پر فطرانہ اور قربانی واجب ضرور ہوتی ہے. یہاں پر لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں، اور یہاں پر جب لوگ پھنستے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے. نہیں، جبکہ یہاں پہ مسئلہ کچھ الگ ہے. اس کو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. آپ کی توجہ ہے نا؟ ذرا بتائیں میں نے کیا بولا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے نصاب اور ہے، قربانی اور فطرانے کے لیے نصاب. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ سنیں. زکوٰۃ کے لیے نصاب اور ہے، قربانی اور فطرانے کے لیے نصاب اور ہے. اس کی تفصیل ذرا الگ ہے. اب آپ نے اس تفصیل کو ذرا غور سے سننا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سب کی ہے؟ سب کی نہیں. سوال کہتے ہیں کلاس میں آدھے بچے سوئے ہوتے ہیں، آدھے جاگتے ہیں. آپ سب نے ذرا جاگ کر بیٹھنا. کیسے بیٹھنا ہے؟ سبحان اللہ کہیں. اب کچھ آواز آئی ہے، اب توجہ سے سنیے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اگر کسی کے پاس 7.5 تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، فطرانہ بھی واجب ہے. 7.5 تولہ کیا ہو؟ 7.5 تولہ سونا کی وجہ سے کیا کیا واجب ہے؟ قربانی اور فطرانہ. بات سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا تو ہے، لیکن اس نے کسی کا قرضہ بھی دینا ہے، مثال کے طور پر 2 لاکھ اس نے کسی کا قرض دینا ہے، اور 7.5 تولہ سونا کے علاوہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو بیچ کر، یا پیسے نہیں ہے کہ جو لے کر قرضہ اتار سکے. قرضہ اتارنے کے لیے 7.5 تولہ سونا میں سے کچھ بیچے گا تو اپنا قرضہ اتارے گا. اب اگر اس نے 7.5 تولہ میں سے آدھا تولہ لیا، بیچا، پیسے لیے، قرضہ لیا، اب اس کے پاس کتنا سونا بچا؟ کتنا بچا؟ 7 تولہ. تو زکوٰۃ کتنے پہ واجب ہونی چاہیے؟ 7.5 پہ. اب اس کے پاس کتنا ہے؟ تو اب قربانی یا زکوٰۃ واجب ہے؟ اب قربانی یا زکوٰۃ واجب؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یا تو سمجھ آ گئی؟ آئیے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا، ہاں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے. 52.5 تولہ
اب 52.5 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو اب بھی اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، فطرانہ بھی واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھنے کے لیے نہیں بات سمجھ آئی؟ اچھا، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، اب کیا کریں؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی آج کے دن قیمت کتنی بنتی ہے۔ وہ تقریباً آج کل جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت چل رہی ہے وہ تقریباً 1,37,000 یا 38,000 روپے کے قریب بن رہی ہے۔ 1,37,000 یا 38,000 کے قریب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ میں بڑے ہی سادے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، بڑے سادے لفظوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے توجہ سے آج کا میرا بیان سن لیا نا تو کم از کم آپ کو ہر روز کسی کو فون کر کے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آج آپ کو یہ مسئلہ یاد کروا کر دے۔ اچھا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 1,37,000 یا 38,000۔ اس کو نہیں دیکھنا۔ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو پھر آپ نے سنیارے کے پاس جانا ہے، یا نیٹ موجود ہے، اس پر جو بھی ڈیلی گولڈ کی چاندی کی قیمت ہوتی ہے وہ شو ہو جاتی ہے۔ آپ قیمت دیکھیں، یا اچھا آج کے دن چاندی کا یہ ریٹ ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یہ بنے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ اگر تو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے پڑے ہوں، رقم پڑی ہو، تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، فطرانہ بھی واجب ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے، قربانی اور فطرانے کے لیے عید والے دن اگر آپ کے پاس پیسے اتنے آ جائے تو قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آگے ہے وہ کہتے ہیں نا، استاد کہتے ہیں کہ میں کسی سے سن لوں تو پھر شاگرد منہ چھپاتے ہونا چاہیے میں نے سیکھ، تو اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولے، کہیں سے کنفیوژن ہے سمجھ